تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران پر کلسٹر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ، یعنی ایران نے بھی اپنے دفاع میں میزائل فائر کیے ہیں۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے ہوئے ہیں، یعنی دو جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک تو تل ابیب اور دوسرا بیت المقدس، اور ایران کے اوپر بھی باقاعدہ حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے کلسٹر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، عرب میڈیا ایسی رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ کلسٹر بم بھی اب مارے جا رہے ہیں ایران کے اوپر، یعنی کہ اس کو شدید نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبنان میں بھی صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ لبنان کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے اسرائیل کی بمباری نے، اور اسی طرح کی اب صورتحال ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کے اندر بھی۔ ایران بھی بھرپور جواب دے رہا ہے، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی میزائل فائر کیے ہیں ایران نے، اور یہ کلسٹر میزائل جو ایران کے اوپر فائر کیے گئے ہیں اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جو اسرائیل کے اوپر کلسٹر میزائل فائر کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو مناظر میں بھی دکھا رہے ہیں کہ ایران بدلہ لے رہا ہے۔ پاسداران انقلاب اس نے اپنے اسی عمل کو دہرایا ہے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ بدلہ لے گا، اور اب بدلہ لیا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا ہے، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے ہوئے ہیں، اسرائیل پر کلسٹر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یوں اب اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی اسرائیل نے اپنی باری کھیل لی، امریکہ نے اپنی باری کھیل لی، اب باری ہے ایران کی کہ وہ کس طرح سے اس شہادت کا جواب دے گا۔ چونکہ پاسداران انقلاب یہ کہہ چکے ہیں، پاسداران انقلاب کے سربراہان یہ کہہ چکے ہیں، ان کے رہنما یہ کہہ چکے ہیں، ان کی فوجی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، چاہے ایک شہید بھی ہو اس کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے میزائل اہداف پر ہم نے کیا ہے بڑا حملہ۔ تو امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بھی اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی تنصیبات کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، 5000 پاؤنڈ وزنی بم استعمال کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑی خبر کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے میزائل اہداف پر بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ڈیپ پینیٹریٹر بم استعمال کیے گئے ہیں، 5000 پاؤنڈ وزنی بم استعمال کیے گئے ہیں، امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ امریکی حملہ ایرانی ساحلی علاقوں میں میزائل سائٹس پر کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ ایسا بتاتی ہے حملے میں زیر زمین اور مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں، سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ایران کے میزائل اہداف پر بڑا حملہ کیا گیا ہے، امریکی سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے۔ علی لاریجانی کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا ہے۔ عظیم شہید کا پاک خون طاقت اور قومی بیداری کا باعث بنے گا، پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا ہے، اور سخت رد عمل آیا ہے پاسداران انقلاب کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ عظیم شہید اور دیگر شہداء کے خون کو ہم ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے اپنے عزائم بتا دیے ہیں کہ ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا جن لوگوں نے علی لاریجانی کو شہید کیا ہے، جن لوگوں نے سید علی خامنائی کو شہید کیا ہے، جن لوگوں نے معصوم بچیوں کو نشانہ بنایا ہے، معصوم ایرانیوں کو نشانہ بنایا ہے، ان سے ہم بدلہ لیں گے، ان کو فراموش نہیں کریں گے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ عظیم شہید کا پاک خون طاقت اور قومی بیداری کا باعث بنے گا، علی لاریجانی کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ ان کی جانب سے دو ٹوک کہہ دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کے پیچھے بالکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے جو ان کے ہدف ہیں، اہداف ہیں، جو خلیجی ممالک میں ہیں، امریکی بیسز ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ
ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہے گا، یعنی کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عظیم شہید اور دیگر شہداء کے خون کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا۔ تو ایران کے لیے ایک آج کی یہ خبر بڑی بری خبر ہے، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے سید علی خامنائی شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد ہونے والی یہ سب سے بڑی شہادت ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے۔ ایران میں ایک بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے علی لاریجانی، اور نسبتاً ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بات چیت کے حامی ہیں، ماڈریٹ سیاستدان سمجھے جاتے تھے، جو بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے، مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ لیکن جب سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے، تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ وٹنس کیا کہ ان کی جانب سے بہت زیادہ سخت بیانات دیے گئے تھے۔ ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست للکارا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ احتیاط کریں، اور جب یہ کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ وہ توانائی کے نظام پر حملہ کرے گا، ایران کی جو توانائی کا نظام ہے اس کو نشانہ بنائے گا، تو اس کے جواب میں بھی علی لاریجانی کا ٹویٹ آیا تھا، ان کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران کی توانائی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا، یعنی ہم پر حملہ کیا گیا توانائی کے ہمارے نظام پر، تو پورا خطہ یعنی پورا مشرق وسطی ہی اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس کا ریبٹل نہیں دیا گیا، اس کے جواب میں کچھ نہیں دیا گیا، کوئی بیان نہیں سامنے آیا، لیکن یہ واضح دھمکی تھی علی لاریجانی کی جانب سے، اور علی لاریجانی کی جانب سے ایک اور اہم بیان سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایران نہیں چاہے گا۔ کچھ باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ شاید یہ جنگ ختم ہو جائے، مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اس حوالے سے علی لاریجانی کا یہ بڑا بیان سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم نہیں چاہیں گے، یعنی ایران نہیں چاہے گا، اس وقت تک جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ جنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، ایران پہ بھی حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اور اس کے واضح طور پر جواب بھی دیے جا رہے ہیں، امریکی بیسس کو، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے، اور ایران کی جانب سے تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، یروشلم کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ سجیل میزائل بھی ایران کی جانب سے استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے، یعنی کہ اب ایران نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنے والا نہیں ہے، چونکہ پاسداران انقلاب کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ جب تک ہم اپنے شہداء کا بدلہ نہیں لے لیتے، شہداء کو جو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ان کا بدلہ نہیں لے لیتے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو علی لاریجانی کو سیف ہاؤس پر حملہ کر کے شہید کیا گیا ہے، ان کے بیٹے بھی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں جن کا نام مصطفیٰ بتایا جاتا ہے۔ علی لاریجانی ایران کے لیے قیمتی شخصیت تھے، صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ علی لاریجانی نے خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کوششیں کی، ایرانی صدر کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، یعنی کہ مسعود پزشکیان بھی، اب ان کا بیان بھی سامنے آیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خراج عقیدت، سب سے پہلے تو انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا، چونکہ ایک بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے ایران کی سیاست میں۔ علی لاریجانی سابق اسپیکر بھی رہ چکے ہیں اور 12 سال تک انہوں نے اس فرائض منصبی پر کام کیا ہے، تو ایسے میں ایرانی صدر کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت، علی لاریجانی کی متاثر کن شخصیت تھی اور علی لاریجانی کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہی بات جو پاسداران انقلاب بھی کر رہی ہے، وہی بات مسعود پزشکیان بھی کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی۔ علی لاریجانی ایران کے لیے قیمتی شخصیت تھے، آج ایرانی قوم ایک قیمتی شخصیت سے محروم ہو گئی ہے۔ خطے کا ذکر کیا علی لاریجانی کے حوالے سے صدر مسعود پزشکیان نے، انہوں نے کہا کہ علی لاریجانی نے خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے بے انتہا کوششیں کی، ایرانی صدر کی جانب سے ایسا کہا گیا، تو ایک بڑا لاس ہوا ہے، یقیناً ایک بہت بڑی خبر ہے کہ خدا کا بندہ خدا سے جا ملا ہے، علی لاریجانی کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت یقیناً ایرانی قوم کے لیے ایک سوگ کی سی کیفیت میں ہے۔ ایرانی قوم اس سے پہلے ہی شہادتیں ہو رہی ہیں ایران میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی لاریجانی ایک بہت بڑی شہادت ہے،
علی لاریجانی کی شہادت سے پہلے جب آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد سے ایک بہت بڑی شہادت علی لاریجانی کی اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم، اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فوجی حکمت عملی پر کیا اثر پڑتا ہے علی لاریجانی کی شہادت کے بعد۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ باقاعدہ وہاں پر ایک نظام موجود ہے کہ ایک شخصیت جاتی ہے تو پھر اس کی جگہ دوسری شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے ہوئے ہیں، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران پر کلسٹر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ، یعنی ایران نے بھی اپنے دفاع میں میزائل فائر کیے ہیں۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے ہوئے ہیں، یعنی دو جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک تو تل ابیب اور دوسرا بیت المقدس، اور ایران کے اوپر بھی باقاعدہ حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے کلسٹر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، عرب میڈیا ایسی رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ کلسٹر بم بھی اب مارے جا رہے ہیں ایران کے اوپر، یعنی کہ اس کو شدید نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبنان میں بھی صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ لبنان کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے اسرائیل کی بمباری نے، اور اسی طرح کی اب صورتحال ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کے اندر بھی۔ ایران بھی بھرپور جواب دے رہا ہے، مقبوضہ بیت المقدس میں بھی میزائل فائر کیے ہیں ایران نے، اور یہ کلسٹر میزائل جو ایران کے اوپر فائر کیے گئے ہیں اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جو اسرائیل کے اوپر کلسٹر میزائل فائر کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو مناظر میں بھی دکھا رہے ہیں کہ ایران بدلہ لے رہا ہے۔ پاسداران انقلاب اس نے اپنے اسی عمل کو دہرایا ہے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ بدلہ لے گا، اور اب بدلہ لیا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا ہے، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے ہوئے ہیں، اسرائیل پر کلسٹر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یوں اب اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی اسرائیل نے اپنی باری کھیل لی، امریکہ نے اپنی باری کھیل لی، اب باری ہے ایران کی کہ وہ کس طرح سے اس شہادت کا جواب دے گا۔ چونکہ پاسداران انقلاب یہ کہہ چکے ہیں، پاسداران انقلاب کے سربراہان یہ کہہ چکے ہیں، ان کے رہنما یہ کہہ چکے ہیں، ان کی فوجی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، چاہے ایک شہید بھی ہو اس کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔